الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کی حدیث مبارک میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتح الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام حدیث مبارک میں سورہ فاتحہ کے ہیں، مثلا ام القرآن، سبع مثانی، قرآن العظیم، الشفاء، یہ شین کے زیر کے ساتھ ہے، الرقیہ، اور اس سورت کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز یعنی صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد یہ کہ سورہ فاتحہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت اور عدل انصاف اور بادشاہت کے بیان میں ہے، اور پھر نصف سورہ فاتحہ کے آدھے حصے میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورت کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے سب سے پہلے آداب یہ ہے کہ باوضو ہوں، پاک صاف ہوں، اور سب سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تعوذ یہ پناہ کے لیے، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے ہے، اور اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پاک پڑھنا شروع کرو تو تعوذ پڑھو۔ تو تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ کر شیطان کے وسوسوں سے، شیطان جو دشمن ہے اس کے شر سے بچ کر اللہ کی حفاظت میں آ کر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ جو با ہے نا، یہ با مدد کے لیے بھی آئے گا، برکت کے لیے بھی آئے گا، اور اسم نام کے لیے اللہ کا ذاتی نام، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، الحمدللہ، الحمد، تمام تعریفیں خاص، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا، سارے جہانوں کا، الحمدللہ،
ال جو ہے نا وہ خاص کے لیے آتا ہے، یعنی تمام خاص حمد تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے، پالنہار ہے سارے عالمین کا۔ اللہ اکبر۔ تعریف کا اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کسی کے پاس کوئی خوبی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے، پیدا کردہ ہے۔ اس لیے حمد و تعریف کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ کو افضل و ذکر اور الحمدللہ کو افضل و دعا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم اور صحیح نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر، ہر پینے پر بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ کلمہ شکر بھی ہے، افضل و ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل و دعا الحمدللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ کلمہ شکر کہنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر، یہ حدیث کا مفہوم ہے، جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیت الحمد، اللہ کی تسبیح کرنے والا گھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، پالنہار ہے ساری مخلوقات کا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں، سب مختلف ہیں۔ ہر چیز کو پیدا کر کے پھر اس کی ضروریات کو مہیا کرنا، پھر اس کو تکمیل تک پہنچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ عالمین، عالم جہان کی جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم ہی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، اور اس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انسان، عالم ملائکہ، فرشتے، عالم چرند، پرند، درند، حیوانات۔ تو ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین سب کی ضروریات اور ان کو پورا فرماتا ہے اور مہیا فرماتا ہے۔ تو اس لیے تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ آگے مزید فرمایا الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، سپر فارم ہیں، جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے الرحمن الدنیا والآخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جس میں بلا تخصیص کافر ہو، مومن ہو، سبھی فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص صرف مومنین کے لیے آخرت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں مومنین میں شامل فرمائے، اور دنیا کے اندر ایمان کی حالت سے رخصت ہونے کی، ایمان کے اوپر قائم رہنے کی اور ایمان کی حالت میں مرنے کی توفیق دے، کیونکہ ایمان کی حالت میں مرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو موت کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن موت کو ایسی صورت میں وہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ آخرت میں ہمیں ایمان والے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو آخرت میں کامیابی کے لیے اور ایمان کی حالت میں کے لیے موت کو مانگنا یہ ثواب ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی لیے آگے آخرت کا ذکر ہے، فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین، یوم دین بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا، جس دن ہر شخص کو اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی دنیا میں بھی اگر چاہے کسی کو یہ کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے اور اس کا بدلہ ہو جاتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر چاہے بدلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، اگر وہ پکڑا گیا اس کو پھانسی ہوگی، لیکن وہ 100 بندوں کے جو حقوق مارے ہیں اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق وہ جو قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر مکمل جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا،
تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ لوگ تو کامیاب ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ ہی کی طرف سے جواب آئے گا صرف ایک اللہ غالب کے لیے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی عبادت ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اقرار نامہ لیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بندوں کو تعلیم دی کہ اس طرح وہ اس کا اقرار کریں، پھر اس پر قائم رہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے کہ کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، یعنی جس میں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، نظر و نیاز کرنا، اور جس طرح بقول ابن کثیر رحم اللہ نے شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا ابن کثیر رحم اللہ نے کہ شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خشوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت ہو، اس کی مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا بھی خوف ہو۔ سیدھی عبارت ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے، اور نہ مطلقاً مدد مانگنا کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا، یعنی شرک کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راپ آ گیا ہے، یعنی شرک کی جو بیماری ہو، وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھو جی جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون، یہ مدد نہ منع ہے نہ شرک ہے، بلکہ مطلوب ہے، محمود ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے بھی مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کے لیے مدد کے لیے پکارنا، یا اس کی قبر پہ جا کے اس کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اس کو نفع اور ضرر کا باور کرنا، دور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت اس کے اندر تسلیم کرنا، اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اور اسے پھر اللہ تعالیٰ کی خدائی صفات سے شریک ماننا، متفق ماننا، اسی کا نام شرک ہے۔ جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر بعض مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کر ایسا شرک کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر توحید کی دعوت ہے، اور قرآن کے جو بنیادی اصول ہیں، سب سے بڑی دعوت توحید ہے، پھر اس کے بعد رسالت ہے، پھر آخرت ہے۔ اور تو اس لیے یہاں پر توحید کا ذکر ہے کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو توحید کی تین قسمیں، پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوحید، اور تیسری قسم توحید صفات۔ ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، توحید ربوبیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اور رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے،
اور اس توحید کو تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہ جھٹ یہ کافر یہ مشرک لوگ جو اللہ کے غیر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی اس وقت ان کے منہ سے یہ نکلے گا یعنی سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر ان سے کہیے کہ افلا تتقون افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے مشرکین سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، ساتوں آسمان عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو ان سب کے جواب میں وہ یہی کہیں گے یعنی اللہ، یعنی سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ تو پھر ان سے کہیے کہ تم ہدایت افلا تذکرون افلا تتقون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے اور اپنے ایمان کو درست کیوں نہیں کرتے، ایک اللہ کو خالص کیوں نہیں پکارتے؟ دوسری جگہ پر بھی قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے۔ تو یہ توحید کی جو قسم ہے پہلی ہے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوحید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا پھر اس کی ناراضگی کے خوف سے کیے جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں، مثلا یہ کہ کسی مخصوص ہستی سے دعا کرنا، التجا کرنا، اس کے نام کی نظر نیاز دینا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع، امید اور خوف رکھنا، تو یہ بھی عبادات میں شامل ہیں۔ تو توحید الوحید کی یہ شرک کا ارتکاب بھی بعض لوگ کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات میں سے بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تیسری قسم ہے توحید صفات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں، مثلا جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ یہ اس قسم کی اور صفات الہیہ، ان میں سے کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی بھی بزرگ یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ بھی شرک ہوگا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ قبر پرستی کے شرک میں یہ قسم بھی عام ہے۔ انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اس اقرار نامے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اگلی آیت میں دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر صراط مستقیم پر قائم رکھ، فرمایا اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سچی اور سیدھی راستہ دکھا۔ ہدایت دے ہمیں، ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ نمبر 1 راستے کی طرف رہنمائی کرنا، نمبر 2 راستے پر چلا دینا، نمبر 3 منزل مقصود تک پہنچا دینا، اور اسے عربی زبان میں ارشاد، توفیق، الہام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اور اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ اور یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جیسے خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، جو اب قرآن، حدیث
اور سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ صراط مستقیم کی مزید وضاحت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ کہ ان کا جو رستے سے گمراہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ صراط مستقیم کی اس آیت میں مزید وضاحت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا، اور صراط مستقیم وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، جو قرآن حدیث اور سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ تو صراط مستقیم کی وضاحت یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے، اللہ کے نیک بندے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں دوسری آیت میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، کہ جن پر انعام کیا، علیہم، اوپر ان کے، من النبیین، انبیاء علیہ السلام، والصدیقین، صدیقین، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک لوگ۔ اور یہی جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے انبیاء علیہ السلام، صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہی بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور نہ کہ کوئی اور راستہ۔ اور بعض روایات سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی، اور والضالین، گمراہوں میں سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی، نصارہ، دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ اور یہودیوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اور اپنی کتاب تورات میں سے تحریف کر ڈالتے تھے، یعنی اللہ کے حکموں کو بدل ڈالتے تھے، اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور اپنے احبار رہبان کو حلال حرام کا مجاز سمجھتے تھے۔ اور عیسائیوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، اور حرام اور حلال کا مجاز سمجھتے تھے۔ اور عیسائیوں کی بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، اور انہوں نے اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ تو یہ مختلف قسم کی بیماریاں تھیں جو پہلی قوموں میں آئی تھیں۔ تو مسلمانوں کو اس میں تاکید کی گئی کہ ان قسم کی گمراہیوں سے بچ کریں اور اس طرح کے کام نہ کریں کہ ایک شرک ہو، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پہلے قبر پرستی کی بنیاد جو رکھی تھی وہ یہودیوں نے رکھی تھی، اور بدقسمتی سے یہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس صورت کے آخر میں آمین کہنے کا حکم ہے، اور آمین کا مطلب یہ کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما، اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ آدھا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آدھے حصے میں دعا اور مناجات ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر جب اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک بندہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے اس کو عطا فرمایا۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان پر ایک زور کا دھماکہ ہوا، ایک آواز آئی،
تو جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے سر اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہی کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا، اس فرشتے کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ایک سورہ فاتحہ ام الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، کہ جو یہ دعائیں ہیں جو آپ پڑھیں گے اور اللہ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آسمان سے فرشتے کا اترنا، پھر اس کی فضیلت کا بیان کرنا، پھر نمازوں میں اس کو بار بار پڑھا جانا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا استغیث۔